بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ آج سے آپ جو امیر لشکر تھے اس پوسٹ عہدے سے اتر گئے اور جو خط لے کر آ رہے ہیں یہ اس پوسٹ پر آ گئے۔ اگر آپ میرے پاس واپس آنا چاہتے ہیں تو مدینہ آ جائیں، اور اگر عام فوجی کی طرح لڑنا چاہیں تو آپ کو لڑنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ واپس نہ آئے بلکہ ایک عام فوجی بن کر لڑنا قبول کیا۔ بعد میں کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت پہلے تو آپ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اور ایک خط کے ذریعے آپ کو ایک عام فوجی بن کر لڑنا پڑا، آپ کے لیے تو یہ مشکل ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ جب میں فوج کا امیر تھا تو اس وقت بھی میں اس مالک کو راضی کرنا چاہتا تھا، اور جب میں ایک سپاہی بن کر لڑا تب بھی میں اسی مالک کو راضی کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مدائن کو فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہدان کے پاس آیا۔ اس نے کوئی چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا، اے امیر انجیش، میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا۔ وہ تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیچ کر کھاتا تو اس کی 7 نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جو بادشاہ اس جنگ میں قتل ہوا تھا اس کے سر سے وہ تاج کہیں گرا تھا، وہ مٹی میں پڑا تھا اور اس مجاہد کو مل گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تاج اس کے پاس ہے، اس نے بھی اس کو چھپا کر رکھا۔ جب ہر چیز درست ہو گئی تو اس نے لا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے اخلاص پر حیران ہوئے کہ کسی کو اس تاج کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، یہ غریب سا بندہ ہے، اسے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس کے اخلاص پر حیرانی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا، اے مجاہد، تیرا نام کیا ہے؟ اس سوال پر مجاہد نے اپنا رخ پھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ رب میرا نام جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دربار سے باہر چلا گیا۔